الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، خالق السماوات والارض نے ہمیں اپنے اس محبوب کی امت میں پیدا فرمایا جس کے لیے یہ دنیا وجود میں آئی اور دنیا کی ساری چیزیں وجود میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بے شمار نعمتوں سے نوازا، جسے اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہمارے لیے اس کا شمار کرنا محال ہے۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں دو ایسی نعمت عطا کی ہے جس سے ہم اللہ رب العزت کی قربت حاصل کر سکے، اس کے سچے اور نیک بندوں میں شامل ہو سکے۔ پہلا ایمان ہے جس کے ذریعے مالک دو جہان سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا جائے، اور دوسرا دولت ہے جس کے ذریعے مالک دو جہان کے بندوں سے بھی اپنا تعلق مضبوط کر لیا جائے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو یہ تعلق ایمان کے بعد نماز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ نماز سے انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے انفاق فی سبیل اللہ سے، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دینے سے، کہ جب نماز کے اندر پختگی آ گئی تو پھر نماز کے اندر پختگی کا آنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب اللہ رب العزت کے مخلوقات کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ زکوٰۃ اور نفلی صدقہ خیرات دے کر ان سے تعلقات کو بھی مضبوط کر لیا جائے۔ ناظرین کرام، نماز اور زکوٰۃ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انداز بدل کر، اسلوب بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی اہمیت اور فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد باری ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اس آیت کے اندر جب ہم اس کی معنی اور مفاہیم پر غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، اس مالک دو جہان کو قرض کی کیا ضرورت ہے جو خود زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، ساری دنیا اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری قرض کی کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ رب العزت تو قرض مانگ رہے ہیں۔ قربان جائیے اللہ رب العزت کی اس انداز بیاں پر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے میرے بندو، تم مجھے قرض دو، لیکن میرے لیے نہیں، میرے غریب بندوں کے لیے، میرے نادار بندوں کے لیے، میرے یتیم بندوں کے لیے۔ تم ان کے پاس دنیا میں جمع کر دو، تجدوہ عند اللہ، قیامت کے دن تم مجھ سے لے لینا۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ اللہ رب العزت کس انداز سے اپنے بندوں کو اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کی مثال دے کر اللہ رب العزت نے لوگوں کو سمجھایا کہ مثل الذین ينفقون
أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کسان نے زمین میں ایک دانہ ڈالا اور اس ایک دانے سے ایک پودا اگا، اس پودے کے اندر 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے نکلے تو ایک دانے سے 700 دانے بن گئے۔ ٹھیک اسی طرح جو کوئی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ، 1 دینار، 1 درہم خرچ کرے گا تو اس کو کم از کم 700 دینار، 700 درہم، 700 روپے کے برابر ثواب ملے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ جس کے لیے چاہے کئی گنا بڑھا دے، اس کا اندازہ اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک طرف جہاں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے تو وہیں دوسری طرف مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کے لیے سخت وعید کو بھی بیان فرمایا ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون اموالهم في سبیل اللہ ولہم عذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنی سختی سے اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو فرما رہے ہیں جو اپنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ میری ان لوگوں سے درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں اور اللہ رب العزت کی اس سخت وعید سے بچیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔